اسمبلی کے اندر منظر کے خلاف صدائے حق کو بلند فرما دیا. مد مقابل پیپل پارٹی کے بندے بھی اٹھے, مد مقابل تحریک انصاف کے لوگ بھی اٹھے, مد مقابل مسلم لیگ کے حاجی آصف بھی اٹھے, بڑے جوش سے بولے, بڑے ولولے سے بولے. جماعت اسلامی کے قائدین کے اوپر اس بات کا الزام بھی لگایا کہ انہوں نے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو کافر اعظم کہا تھا. ہمیں جماعت اسلامی کا اسلام نہیں چاہیے. حضرات گرامی قدر, ہم اسلام نہ مسلم لیگ کا مانتے ہیں, ہم اسلام نہ تحریک انصاف کا مانتے ہیں, ہم اسلام نہ پیپل پارٹی کا مانتے ہیں. ہم اسلام وہ مانتے ہیں جو مدینہ سے آیا ہے, اور مدینے کے اسلام کے اندر نہ مسجدوں کو شہید کرنے کی اجازت ہے, نہ مندروں کو بنانے کی اجازت ہے. حضرات گرامی قدر, آج تو عید کو تم نے معمولی بات سمجھ لیا. انبیاء کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کی دعوت کی اساس کیا تھی؟ انبیاء کی دعوت کی بنیاد کیا تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. حضرت نوح سے لے کر حضرت رسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کے آئے. زمین نیاز کو کٹایا تو جا سکتا ہے, سر کو تن سے جدا کروایا تو جا سکتا ہے, شہید ہونا گوارا تو کیا جا سکتا ہے, لیکن غیر اللہ کے آستانے کے اوپر چھکنا گوارا نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی قدر, یہ بتوں کو توڑنے کی دعوت ابراہیمی دعوت ہے, یہ بتوں کو توڑنے کی دعوت محمدی دعوت ہے, یہ بتوں سے اعراض کرنے کی دعوت حضرت رسول اللہ کی دعوت ہے. حضرات گرامی قدر, حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں گئے کہ نہیں گئے؟ آپ نے کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سارے بتوں کو توڑ ڈالا, ایک کو چھوڑ دیا. بستی والے آئے, کہنے لگے من فعل هذا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی. معبود توڑتا ہے ٹوٹ نہیں سکتا, معبود غالب ہوتا ہے مغلوب ہو نہیں سکتا. جو خالق و مالک ہوتا ہے وہ جبار تو ہوتا ہے مجبور ہو نہیں سکتا. خالق و مالک مددگار ہو تو سکتا ہے, مدد کا طلبگار ہو نہیں سکتا. خالق و مالک کلام کرنے والا تو ہوتا ہے, گونگا اور بہرا ہو نہیں سکتا. خالق و مالک سمیع و بصیر تو ہوتا ہے, اندھا اور بہرا ہو نہیں سکتا. خالق و مالک حی و قیوم تو ہوتا ہے, بے جان اور جان کے بغیر وجود ہو نہیں سکتا. حضرات گرامی قدر, کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے ایک جوان رانا ابراہیم کو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا, کانتا فالتا ہادا بی آلہتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم, کیا آپ نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے؟ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اس بڑے سے پوچھو. الزامی جواب دیا اس ہی نے توڑا ہوگا. حضرات گرامی قدر, بستی والے سمجھتے تھے بتوں کے اندر تو قوت گویائی موجود ہی نہیں ہے. آپس میں چاہ مگوئیاں کرنے لگے. سیدنا ابراہیم کے پاس پلٹے, کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم, آپ کو اس بات کا علم ہے ان کے اندر قوت گویائی موجود ہی نہیں ہے, یہ کیسے بتلائیں گے؟ ان کو توڑنے والا کون ہے؟ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ابراہیم نے توحید کے کلہاڑے کو اٹھا لیا. کاؤفل لکم وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور تمہاری عقلوں کے پر ماتم ہے, اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو جو نفع کے مالک بھی نہیں ہیں نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں. بستی والوں نے کیا کہا؟ حکمرانوں نے وقت نے کیا کہا؟ کہا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس ابراہیم کو جلا کے راکھ کر دیا جائے. اپنے الہوں کی مدد کرنے کی یہی صورت ہے. چتا کو بڑکایا گیا, اچھی طرح تپایا گیا. جب چتا کھولنے لگ گئی, سیدنا ابراہیم کو چتا میں اتارا گیا. حضرات گرامی قدر, ایسے عالم میں پروردگار عالم نے جبریل امین کو حضرت خلیل کے پاس بھیجا. کہا حل لک من حاجہ. ابراہیم تری کوئی حاجت تو نہیں؟ سیدنا ابراہیم نے اس امر کا اعلان فرما دیا, ما الیک حاجہ, میری تو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل.
میرے لیے پروردگار عالم کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی آگ جس کا کام جلانا ہے، وہی آگ جس کا کام جھلسانا ہے، وہی آگ جس کا کام گرمانا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ نے اعجاز کو ثابت فرما دیا، اپنے خلیل کی مدد کو فرما دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنا ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈک کا احساس ہونے لگے، سردی کا احساس ہونے لگے، بلکہ اس کے لیے موسم بہار کی طرح گلزار بن جانا، اس کے لیے گل و گلزار بن جانا، اس کے لیے چمنستان بن جانا۔ پروردگار عالم نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ابراہیم کے خلاف مکر کا ارادہ لے کے آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اللہ نے اس مکر کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس دعوت کو برملا طور پہ کہنا چاہتے ہیں، ہم مندروں کو توڑنے کی اسلامی ریاست میں بات نہیں کرتے، ہم گرجا گھروں کو توڑنے کی اسلامی ریاست میں بات نہیں کرتے، ہم گردواروں کو توڑنے کی اسلامی ریاست میں بات نہیں کرتے، ہم یہودیوں کے معبدوں کو توڑنے کی اسلامی ریاست میں بات نہیں کرتے، لیکن حضرات گرامی قدر، جہاں پہ مندر کی تعمیر کی بات ہوگی، اور ہوگی بھی اسلام آباد میں اگر ہوگی یا شہر لاہور میں ہوگی یا کراچی میں ہوگی، انشاءاللہ اس کے علاوہ اعلان حق کو بلند کرتے رہیں گے، صدائے توحید کو بلند کرتے رہیں گے، اور بت پرستوں اور بت فروشوں کو انشاءاللہ للکارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ دکھ اور تعصب کا مقام ہے کہ حاجہ آصف صاحب اس مسئلے کے اندر اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا تمام مذاہب برابر ہیں، کسی مذہب کو دوسرے مذہب کے پر فوقیت نہیں۔ حاجہ صاحب نے بعد میں اپنے پیغام کی وضاحت کی کہ ہمارا مطلب یہ ہے آئینی حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن یہ وضاحت جو تھی یہ ناکافی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اسلامی ریاست میں عیسائیوں کو زندہ رہنے کی اجازت ہے، ان کی عزت آبرو اور مال اور جان کا تحفظ یہ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ہندوؤں کو اجازت ہے، یہودیوں کو اجازت ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مذہب حق کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے دین حق کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے احقاق حق کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سچائی کی بات کا، تو میں برملا طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا والے کسی بھی دین کو دین مان سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم دین اگر مانتے ہیں اسلام کو مانتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین ماننے کا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے بعد کسی اور دین کو دین ماننے کا، حضرات گرامی قدر، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن جنت نہیں مل سکتی، حوروں کی رفاقت نہیں مل سکتی، غلمان کی خدمت نہیں مل سکتی، اللہ کی رضوان نہیں مل سکتی، اللہ کا دیدار نہیں مل سکتا۔ وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کا گھاٹا، آخرت کی ذلت، آخرت کی رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے اندھے اور بینے کو برابر بنا دیا، آپ نے کافر اور مشرک کو مومن کے برابر بنا دیا، آپ نے اندھیرے کو اجالے کے برابر بنا دیا، آپ نے ظلمات کو نور کے برابر بنا دیا، آپ نے گونگے کو قوت گویائی کے رکھنے والے کے مقابل بنا دیا۔ افا من کانا مومنن کا من کانا فاسقن، حضرات گرامی قدر، مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نور اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ ولا الظل ولا الحرور، اسی طرح
دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے. حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اور حضور کی رسالت کا انکار کرنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی قدر، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام برداشت کا مذہب ہے، اسلام تحمل کا مذہب ہے، اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام بقائے باہمی کا مذہب ہے، اسلام اقلیتوں کے حقوق کا علمبردار ہے، اسلام ریاست میں بسنے والے ہر فرد کی جان مال عزت اور اس کی عبادت گاہ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اسلام کو نیچے کر دیا جائے، باقی مذاہب کو اوپر کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر، ہم اس نیریٹو کو اور اس بیانیے کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی قدر، ہمیں پروردگار عالم نے اس بات کا حکم دیا، ہمیں پروردگار عالم نے حکیم الدین کا حکم دیا، ہمیں پروردگار عالم نے دین حق کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا. دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا؟ تاکہ دین حق کو باقی ادیان کے پر غالب کر دیا جائے. آج اگر تم اسلام کو اور ہندو مت کو برابر قرار دینا چاہتے ہو، مسلمان اور ہندو کو برابر کرنا چاہتے ہو، مندر اور مسجد کو برابر قرار دینا چاہتے ہو، تو مجھے یہ بات بتلاؤ، قیام پاکستان کی تحریک کو کیوں وبا کیا گیا؟ ہجرتوں کو کیوں کیا گیا؟ گھروں کو حیرباد کیوں کیا گیا؟ بزرگوں کی داڑھیوں کو لہو میں تربتر کیوں کیا گیا؟ ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کو کیوں لٹوایا گیا؟ حضرات گرامی قدر، اس سارے کے سارے بٹوارے کی اساس کیا تھی؟ اس بٹوارے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت قائد رحمت اللہ علیہ کے بعض فرامین کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے اور غلط تعبیر کر کے تم لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. یقیناً حضرت قائد نے ہندوؤں کو مندروں میں جانے کی اجازت دی تھی، ہم بھی دیتے ہیں. یقیناً حضرت قائد نے عیسائیوں کو گرجا گھروں میں جانے کی اجازت دی تھی، ہم بھی دیتے ہیں. یقیناً حضرت قائد نے سکھوں کو گردوارے میں جانے کی اجازت دی تھی، ہم بھی دیتے ہیں. لیکن حضرت قائد نے جو اسلام کی ریاست کو بنایا تھا وہ قرآن و سنت کی عملی تجربہ گاہ کے طور پہ بنایا تھا. حضرات گرامی قدر، ان ہیروں کے پیچھے ایک ہی نعرہ تھا جو حضرت قائد کا نعرہ تھا، جو حضرت علامہ اقبال کا نعرہ تھا، جو حضرت ظفر علی خان کا نعرہ تھا، جو حضرت محمد علی جوہر کا نعرہ تھا، جو علماء دین کا نعرہ تھا، جو علماء اسلام کا نعرہ تھا. ایک ہی نعرے کو لگایا گیا، اور آج بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بت فروشوں کو اسی نعرے کو سنانے کی ضرورت ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر، اسی نعرے کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو بنایا گیا تھا. وگرنہ فرق کیا تھا؟ امرتسر کا رہنے والا ہندو بھی دھوتی پہنتا تھا، یہاں کا پنجابی بھی دھوتی پہنتا تھا، وہ بھی لسی پیتا تھا، تو بھی لسی پیتا تھا، وہ بھی ساگ کھاتا تھا، تو بھی ساگ کھاتا تھا، وہ بھی پنجابی بولتا تھا، تو بھی پنجابی بولتا تھا. فرق یہ تھا، وہ بھجن سنگھ تھا، تو عبدالستار تھا، وہ جوگندر سنگھ تھا، تو عبداللہ تھا، وہ کملی والے کی رسالت کا انکار کرنے والا تھا، تو کملی والے کو اپنا رسول ماننے والا تھا. آج اس بٹوارے کی بنیاد کو توڑا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر، جو کام اندرا گاندھی نے کیا تھا آج پاکستان کے حکمران خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، تقسیم بنگال کے وقت جب بنگالیوں نے کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر بنگالی عصبیت کی بات کی تھی، بنگالی قوم پرستی کی بات کی تھی، انہوں نے کہا ہمیں اسلام کا دیش نہیں چاہیے بلکہ ہمیں بنگالیوں کا دیش چاہیے. اندرا گاندھی کہنے لگی کل تک تم ہندو مسلمان کو دو قوم کہتے تھے، آج بنگالیوں نے قوم رسول ہاشمی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے بنگالیوں کے وطن کا نعرہ لگایا ہے. اندرا گاندھی نے ہنس کے کہا تھا آج میں نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے. حضرات گرامی قدر، اندرا گاندھی اس کا یہ خواب پورا نہ ہوا،
बंगाल का बाजू टूटने के बावजूद भी ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराता रहा, बंगाल का बाजू कट जाने के बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगता रहा। लेकिन दुख और तासुफ का मुकाम यह है, रियासत मदीना को बनाने वाले हुक्मरानों ने आज मंदिर की वहां पे नींवों को खोद कर और बुनियादों को खोद कर और मस्जिद तौहीद को शहीद करके इस बात के ऊपर मोहरे तस्दीक को लगा लिया है कि आज हम अपने हाथों से दो कौमी नजरिए को ज़िबा कर रहे हैं। आज अपने हाथों से क़याम पाकिस्तान की असास के ऊपर ज़रब को लगा रहे हैं। आज अपने हाथों से पाकिस्तान की बुनियादों को गिरा रहे हैं। आज अपने हाथों से कलमाए तैयबा के नारे को मिस्मार कर रहे हैं। और ये किस आड़ में किया जा रहा है? ये रसूल हाशमी के देश के साथ निस्बत की आड़ में किया जा रहा है। हज़रात गिरामी कदर मुल्क का सेकुलर तबका, हाँ कुछ भी कहता रहे, मुल्क का सेकुलर तबका हाँ कैसी भी बातें क्यों न करता रहे, मस्जिदों के अंदर अल्लाह के फजल करम से सरों को झुकाने वाले और मिंबरों महराब से सदाए हक को बुलंद करने वाले इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उसकी असास से नहीं देंगे। ये लोग जो पाकिस्तान के नजरियाती किबले को बैतुल्लाहिल हराम से उठाकर पाकिस्तान की जहद को हिजाब मुकद्दस से हटाकर जो वाशिंगटन और दिल्ली की तरफ बदलना चाहते हैं, और वो लोग जो हज़रत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत के ऊपर नकब को लगाकर कादियां को इस मुल्क के अंदर मुसलमान की हैसियत देना चाहते हैं, हम उनको ये बात बतला देना चाहते हैं, अभी शहीदों के वरासा जिंदा हैं, अभी शहीदों के वारिस जिंदा हैं, अभी अहमद इब्न हंबल के बेटे जिंदा हैं, अभी इब्न तैमिया के फर्जंद जिंदा हैं, अभी अल्लामा शहीद के बेटे जिंदा हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें टोकेंगे और इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह कलमा तैयबा का परचम लहरा के छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह इस मुल्क की जहद को जिस मकसद के लिए बनाया गया उसी मकसद के ऊपर बरकरार रख के छोड़ेंगे। ये कशमकश का दौर है, ये मुजाहमत का दौर है। इंशाअल्लाह मुसल्ला मुजाहमत के कायल नहीं है, तोड़ फोड़ के कायल नहीं है, लड़ाई झगड़े के कायल नहीं है, लेकिन एक बात चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। और तुम बातिल हो, तुम झूठे हो, तुम पाकिस्तान के साथ बेवफाई करने वाले हो। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की सिमत को और पाकिस्तान की जहद को हम उसकी असास के साथ बस्ता रख के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह कलमा तौहीद व सुन्नत का प्रचार करके छोड़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, इस्लामी रियासत अपने में बसने वाले तमाम बशिंदों की जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करती है, लेकिन इस्लामी रियासत को इस बात की इजाज़त नहीं है कि खुद अपने हाथों से किसी ने मंदिर को तामीर करे या किसी ने मंदिर और माबद को तामीर करने की इजाज़त दे। और मैं ये बात समझता हूँ यह मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला मामला है। हमने हिंदुओं के मंदिरों को और ईसाइयों के गिरजाघरों को दुनिया भर के अंदर वीरान देखा है। ईसाई और यहूदी और हिंदू जो हैं वो अपने मंदिरों और माबदों से भाग रहे हैं और तुम शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के उनके लिए नए माबदों को तामीर कर रहे हो। हज़रात गिरामी कदर, हमने इंग्लिस्तान में गिरजाघरों को मस्जिदों के अंदर तब्दील होते हुए देखा है और तुम शहर इस्लामाबाद के अंदर मंदिर को बनाकर मुसलमानों के जज्बात के ऊपर नमक को छिड़क रहे हो। आपको याद होगा मैंने क्रिसमस और होली के त्यौहार के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे बयान किया था और ये बात कही थी वो लोग नाक बतन देश हैं जो क्रिसमस के अंदर शरीक होते हैं,
جو ہولی میں شریک ہوتے ہیں وہ کرسمس منائیں، ہم نہیں روکتے، وہ ہولی منائیں، ہم نہیں روکتے، لیکن اس میں پارٹیسپیشن کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا کبھی تم نے ہندو کو رمضان میں روزے رکھتے دیکھا ہے؟ کیا کبھی تم نے عیسائی کو عید الاضحیٰ کے اوپر دوندا بکرا ذبح کرتے دیکھا ہے؟ کیا مذہبوں کے ساتھ بقائے باہمی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی ملت کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی ملت کو اختیار کر لیا جائے؟ حضرات، ہم دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے مندر کے علاوہ پرسوں رٹ ہائی کورٹ کے اندر جمع کروائی ہے اسلام آباد کے اندر، جس کی کل پیشی ہو چکی ہے، پہلی پیشی انشاءاللہ۔ اس رٹ کے اندر بھائی حافظ شامل ظہیر، اس رٹ کے اندر ابو عمر قریشی اور طیب الرحمان زیدی صاحب شامل ہیں۔ انشاءاللہ حق کا بول بالا ہو کے رہے گا، باطل دب کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر، دوسری اہم بات یہ ہے، خامخواہ اس ملک میں دوبارہ بڑی عید کو متنازع بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سختی کی جائے گی، اور کس بات کی سختی کی جائے گی؟ ہر چیز کھلی ہے، ہر چیز کاروبار ہو رہی ہے۔ جب عید آتی ہے، جب بھی کوئی شعار اللہ کا مسئلہ آتا ہے، حکمران ہاں سینسٹیویٹی کو پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز عید ہوگی، ضرور ہوگی، مسلمان عید کی نماز ادا کریں گے، اور تم کرونا وائرس کے اوپر اپنی تدبیروں کے ساتھ قابو نہیں پا سکتے۔ اللہ کے سامنے مناجات کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے روو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے، ہمارا ایک مظلوم ساتھی زریاب شہید ڈیرہ غازی خان کے اندر عبد الرب جرار بھائی کا قریبی عزیز اور مولانا عبد الرحیم کلیم کا بھتیجا، اس کو زبردست تشدد کے ساتھ ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، زریاب شہید کے ورثاء کو انصاف دیا جائے، وگرنہ انشاءاللہ ہم زریاب شہید کے رفقا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیں گے اور ڈیرہ غازی خان میں خود پہنچ کر انشاءاللہ مظلوموں کو انصاف دلوانے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور آخری بات یہ ہے، ہمارے بعد عزیزہ و قارب، ہمارے دوستوں کے قریبی جو ہیں عزیزوں کا انتقال ہوا، بابر سلفی صاحب کے والد گرامی کا انتقال ہوا، اسی طرح ملک عثمان بھائی ڈیرہ سنگھ ملا سنگھ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طرح کرونا وائرس سے وہ لاچار اور مظلوم لوگ جن کو بغیر جنازوں کے ابھی تک دفن کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی نکابت کرنے والا اور باطل کے ساتھ ٹکرانے والا اور دین حنیف کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے چوکیداری کرنے والا اور دین حنیف کا ایک کارکن کی حیثیت سے ہمیں کام کرنے والا بنا لے، اور اب ہم فقیروں کو، ہم کمزوروں کو، ہم لاچاروں کو، ہم حقیروں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔